السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ واحد سلطان تھا جس پر نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی، صلیبی اور بہت سے دیگر مذاہب کے لوگ پختہ یقین رکھتے تھے۔ وہ سلطان کے عادلانہ فیصلوں، رحم دلی اور سخاوت سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی عدالت میں موجود تھا کہ ایک بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور معمول کی طرح سلطان صلاح الدین کی موجودگی میں عدالت کے دروازے پر نہ ہی کوئی سپاہی اور نہ ہی کوئی محافظ موجود تھا، کیونکہ سلطان نے حکم دے رکھا تھا کہ جب میں عدالت میں موجود ہوں تو کسی کو روکنے کے لیے دروازے پر موجود کوئی محافظ یا سپاہی کھڑا نہ ہو، تاکہ ہر آنے والا غریب ہو یا امیر میری عدالت میں حاضر ہو سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی عدالت میں موجود تھا کہ ایک بوڑھی عورت آپ کے سامنے حاضر ہوئی اور کہا، سلطان معظم، بے شک میں آپ کے دین پر ایمان نہیں رکھتی، دین کو نہیں مانتی، لیکن مجھے آپ پر، آپ کے عدل، آپ کی سخاوت، آپ کی نیک دلی پر کوئی شک نہیں، اس لیے میں اپنا مقدمہ اپنے قاضی کی بجائے آپ کے پاس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اماں جی آپ بتاؤ کیا حاجت لے کر میرے پاس حاضر ہوئی ہو؟ تو بوڑھی اماں نے کہا، سلطان معظم، میں اور میرا بوڑھا شوہر ایک ایسے زمین کے ٹکڑے میں رہتے ہیں جہاں پانی کا اور کوئی ذریعہ نہیں، اور ہمارے گھر کے پاس ایک کنواں موجود ہے جو کہ بہت پرانا ہے، لیکن جب سے ہم نے اس کنویں کے پاس اپنا مقام بنایا ہے تب سے لے کر آج تک اس کنویں کو ہم ایک گھوڑے کی ہر سال بلی دیتے ہیں، اور جس سال ہم گھوڑے کی بلی نہ دیں وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے، اور اس کنویں کے بارے میں مشہور ہو گیا ہے کہ جب تک وہ ہر سال گھوڑے کی بلی نہ لے وہ خشک ہو جاتا ہے، اور جب ہم گھوڑے کی بلی دیتے ہیں تو پھر سے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے اور کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہا، بڑھاپے کی وجہ سے ہمارا کاروبار بھی بند ہو گیا ہے، جس سے ہم گھوڑا خرید کر اس کی بلی نہیں دے سکتے، اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ ہم کسی دوسری جگہ ہجرت کر جائیں اور اپنا نیا مکان بنا سکیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، میرا اس بات پر یقین نہیں کہ وہ کنواں کوئی بلی لیتا ہو، یہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا، سلطان یہ دھوکہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، کیونکہ ہم کئی سالوں سے اس کنویں پر بلی دیتے آ رہے ہیں، اور اگر ہم بلی نہ دیں تو وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے اس بوڑھی اماں سے کہا، اماں جی آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کنواں بلی مانگ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہو۔ تو بوڑھی اماں نے کہا، سلطان معظم، جب ایک سال مکمل ہو جاتا ہے تو اس کنویں میں سے آواز آتی ہے کہ ایک گھوڑے کی بلی دو ورنہ کنواں خشک ہو جائے گا۔ پھر سلطان نے کہا کہ تم اس گھوڑے کی بلی کیسے دیتی ہو؟ تو اماں جی نے کہا، سلطان معظم، میرا شوہر اس کنویں کے ساتھ شام کو گھوڑا باندھ دیتا ہے، اور جب ہم صبح جاتے ہیں تو وہاں سے گھوڑا غائب ہو جاتا ہے اور کنواں پانی سے بھر جاتا ہے۔ اب سلطان کی حیرانی مزید پریشانی میں بدل گئی کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کنواں نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے کہا، اماں جی اس کنویں کو ایک سال کب مکمل ہوگا اور آپ نے کب بلی دینی ہے؟ تو بوڑھی اماں نے ڈھیلے لہجے میں کہا، سلطان معظم، آج رات اس کنویں میں سے وہی آواز آئے گی اور اس سے اگلی رات ہم نے اس گھوڑے کی بلی دینی ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اماں جی آپ چلی جاؤ، میں شام کو وہاں پہنچتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کنواں خشک نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بوڑھی اماں وہاں سے چلی گئی۔ سلطان تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر سلطان صلاح الدین نے اپنے جاسوس خاص
علی بن سفیان سے مشورہ کیا کہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے یا یہ کوئی حقیقت ہے، یا حقیقت میں کوئی ایسا کنواں موجود ہے جو ہر سال ایک قیمتی جانور کی بلی لیتا ہو۔ علی بن سفیان نے کہا، سلطان، میری زندگی کے اتنے تجربے میں نے کوئی ایسا کنواں نہیں دیکھا جو جانوروں کی بلی لیتا ہو۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے اور اس راز سے میں خود پردہ اٹھاؤں گا۔ شام کو سلطان صلاح الدین اپنے گھوڑے پر تیار ہوا اور 2 سپاہیوں کے ساتھ اس بوڑھی اماں کے مکان کی طرف چل پڑا۔ جب شام کا وقت ہوا تو سلطان وہاں پہنچ گیا اور کہا، اماں جی، تم آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ اور اپنے بزرگ شوہر کو بھی سلا دو۔ آج رات میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا کہ وہ کنواں بلی کیوں لیتا ہے۔ سلطان نے بھیس بدل کر آدھی رات کو کنویں کے اوپر پہنچ گیا اور سلطان نے بدلی آواز میں کہا، اے طلسمی کنویں، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کنویں میں سے آواز آئی، میں ہر سال کی طرح قیمتی گھوڑے کی بلی چاہتا ہوں، اور اگر اس بار بلی نہ دی گئی تو کنواں خشک ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے خشک رہے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی واپس آ گیا اور اگلی شام کو پھر سلطان صلاح الدین ایک گھوڑا لے کر کنویں پر پہنچ گیا اور جا کر شام کے وقت گھوڑا وہیں باندھ دیا۔ اس کے بعد سلطان بھیس بدل کر کنویں کے ساتھ گھنے درختوں میں چھپ گیا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ آخر گھوڑا کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس بدل کر چھپا ہوا تھا کہ اچانک اسے ایک آدمی وہاں سے آتا ہوا نظر آیا جو گھوڑا کھول کر وہاں سے جانے لگا۔ تو یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین چیتے کی طرح اس آدمی پر جھپٹا اور تلوار اس کی گردن پر رکھ کر کہا، اے ظالم انسان، تم کنویں کی آڑ میں ہر سال بوڑھی اماں اور اس کے بوڑھے شوہر سے اتنے سالوں سے گھوڑے کی بلی لیتے رہے ہو، اور بتاؤ یہ سب کام تم کیسے کر لیتے تھے کہ بوڑھی اماں کو آج تک شک نہیں ہوا کہ یہ کنواں کوئی طلسمی کنواں نہیں بلکہ عام کنواں ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، سلطان معظم، ہر سال جب 1 سال مکمل ہوتا ہے تو میں اس کنویں میں نیچے اتر جاتا ہوں، اور جیسے ہی بوڑھی اماں اس میں اپنا برتن ڈالتی ہیں تو میں اس برتن کو الٹا کر کے خالی کر دیتا ہوں، اور بوڑھی اماں سمجھتی ہیں کہ کنواں خشک ہو گیا، اور کنواں اتنا گہرا ہے کہ وہاں سے پانی صاف نظر نہیں آتا، اور بوڑھی اماں سمجھتی ہے کہ بلی کی وجہ سے کنواں خشک ہو گیا ہے، اور پھر میں وہاں بیٹھ کر عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہوں کہ اس کنویں کو بلی دو ورنہ خشک ہو جائے گا۔ جب بوڑھی اماں گھوڑا باندھ دیتی تو میں وہاں سے گھوڑا کھول کر آدھی رات کو چلا جاتا، اور بوڑھی اماں سمجھتی کہ بلی کی وجہ سے کنواں تر و تازہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح میں ہر سال بوڑھی اماں سے ایک گھوڑا لے کر چلا جاتا ہوں۔ سلطان نے تلوار اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، بتاؤ اتنے گھوڑے جو اتنے سالوں سے تم لے کر جا رہے ہو وہ تم نے کہاں چھپا رکھے ہیں؟ اس نے پہلے تو اپنی باتوں سے انکار کیا، لیکن جب سلطان نے شیر کی دھاڑ میں آواز نکالی تو اس نے کہا کہ میں نے اسی طرح اور کئی لوگوں کو بیوقوف بنا کر بہت سے گھوڑے لے لیے ہیں، اور میں نے اپنے گھوڑوں کا استبل بنا لیا ہے۔ سلطان نے وہ گھوڑوں کا سارا استبل لے کر جن سے اس نے وہ گھوڑے دھوکے سے لیے تھے ان کو واپس کر دیا، اور بوڑھی اماں کو بھی گھوڑے واپس کر دیے، اور اس آدمی کی سلطان نے گردن اڑا کر شہر کی ایک اہم گزرگاہ پر لٹکا دی تاکہ اس کو دیکھ کر ہر آنے والا انسان عبرت حاصل کرے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی اور باتوں کو سن کر سلطان کے ہاتھوں اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی، اور ان گھوڑوں کی واپسی کے بعد اس بوڑھی عورت اور بزرگ شوہر کی زندگی
پہلے سے بہت ہی زیادہ بہتر ہو گئی تھی۔